خدا ہو، حیدر ہو، حسنین یا سجاد خدا ہو، باقر ہو یا جعفر ہو یا موسیٰ اور رضا ہو، جواد تقی ہو، نقی ہو یا عسکری و تباہ ہو، یا پھر مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا اور ہر ہستی کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ قرآن نعرہ حیدری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من شر عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. ثم بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلوات بجيخ صلی علی محمد آل محمد. وجود مبارک حضرت ابو طالب عمران علیہ آلاف التحیت والثناء سلام اللہ علیہ وصلوات اللہ علیہ. آپ کی جنگ گداز علت کی مناسبت سے آقا رسول اللہ کی بارگاہ میں امام زمانہ کی بارگاہ میں اور اب مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. حضرت ابو طالب عمران عالم اسلام اور عالم انسانیت کی وہ غیر معمولی شخصیت ہیں کہ ہر باضمیر اور ہر ماشعور انسان آپ کی خدمات، آپ کی فضیلتوں، آپ کی کرامتوں، آپ کی وفاؤں
آپ کی شجاعتوں اور آپ کی انسانی اور اخلاقی اقدار کے سامنے سرے تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتا ہے۔ بھائی ہم آپ کی مظلومیت جو ہے کہ عالم اسلام کی عظیم الشان اور قدیم النظیر اور بے مثال اور بے بدیل شخصیت کو بہت سارے محسن کش ذہنیتوں نے جس طرح سے آپ کی اہانت کی، گستاخیاں کی، جسارتیں کی، ان سے چند احباب نے خواہش کو جوانوں نے مل کی کچھ یوٹیوب سے کلپ بھیجے کہ آپ یہ سنیں، زحمت کریں اس کے حوالے سے کہ پاکستان کے سواد اعظم کی بعض معروف شخصیات آپ سے متعلق کیا نظر رکھتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، اگرچہ ان کی رائے کی چندان کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں چند جملے جو کہے وہ معروف افراد سوشل میڈیا کے توسط سے یا باقی ذرائع سے جنہوں نے جو کہا، پھر میں آپ کی عظمت کے چند قرآنی پہلو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے لحاظ سے میں چند ایسے افراد کی جنہیں آج ہمارے جوان بہت اہمیت دیتے ہیں ان کی باتوں کو، اور وہ صرف اس لیے کہ بعض باتیں جو کہ وہ آپ کے حق میں کہہ دیتے ہیں اور آپ کی من پسند شخصیات کی تعریف اور توصیف کر دیتے ہیں اور آپ کی تائید کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے کسی خاص پہلو میں آ کے، یہ چند ایسے ناشائستہ افراد جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں وہ بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، جیسے مثلا بنو امیہ ہیں۔ تو اس مذمت کے نتیجے میں ہم یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے مخلص ہیں، اور یہ بڑے محقق اور حقیقت پسند افراد ہیں کہ جو بھی حق دیکھتے ہیں چاہے ان کے خلاف ہو، جب انہوں نے فلاں کی مذمت کر دی، اس کا مطلب یہ حق پرست مزاج کے حامل ہیں، جو بھی کہیں گے ان کی بات حق پر مبنی ہوگی، نہ ایسا نہیں۔ جس حد تک ان کی بات درست ہے اس حد تک قبول کیا جانا چاہیے، لیکن پھر ان کی کئی باتوں کے بعد انسان اپنے مسلمات سے متعلق اور اپنی حتمی باتوں سے متعلق تذبذب، تشکیک اور شک و ریب میں مبتلا ہو جائے، قطعی طور پر یہ درست نہیں ہے، نہ ہم ان کی باتیں ہماری حجت ہیں۔ بہت سارے افراد ہیں، جس طرح سے کراچی سے ایک فرد ہیں مفتی طارق مسعود، اور ایک مرزا محمد علی صاحب ہیں، ان کے بیانات آپ سے متعلق ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، ان کے بیانات حضرت ابو طالب عمران سے متعلق، فیصل آباد سے جو عالم دین مرحوم ہوئے مولانا اسحاق مدنی، ان کے بیانات آپ سے متعلق، لب لباب یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3884 جس میں یہ بیان کیا گیا، امام محمد بن مسلم، امام بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے کہ حالت احتضار میں حضرت ابو طالب عمران، یہاں پر بنیادی طور پر سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 56 کی تفسیر میں یہ احادیث نازل ہو رہی ہیں، یہ احادیث پیغمبر کے بارے میں بیان ہوگی۔ یہ مدعا ہے، جتنے بھی افراد جن کی گفتگو ہیں ان کی گفتگو کا ماحصل یہ کہ سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 26 جس میں اللہ اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ انکا لا تہدی، کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ آپ ہدایت نہیں کر سکتے، چاہے اگرچہ کہ آپ کا جی چاہتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کر سکتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْمُهْتَدِينَ۔ خوب اس حوالے سے اور پھر اسی طرح سے سورہ مبارکہ توبہ کی دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 113 نمبر اور 114 نمبر، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کو یہ حق حاصل نہیں اور اہل ایمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ایک مشرک سے متعلق طلب مغفرت کریں، اور اگر وہ مغفرت طلب کرتے ہیں تو ہرگز اللہ کی طرف سے یہ لائق مغفرت نہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیات 113 114 نمبر،
اور پھر اس ضمن میں یہ حدیث بیان کی جا رہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3884 اور مسلم کی 115 116 117 اس ترتیب سے یہ احادیث 4 احادیث جن کا محضر یہ کہ حضرت ابو طالب عمران حالت احتضار میں پیغمبر گرامی اسلام ان کے سرحانے کھڑے ہیں. ابو طالب عمران علیہ آلہ متحد وسلم کی آخری سانسیں ہیں اور پیغمبر برابر ان کے کانوں میں کہے جا رہے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. اور ابو جہل اور کچھ دیگر افراد کھڑے وہ تلقین کرنے کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑیں. اسی اسلام میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, آپ کا حساب جانے میں جاؤں, پھر میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا. کم سے کم آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ مسلمان ہو کے بنے. لیکن صحیح بخاری اور مسلم اور باقی کتب کی احادیث کے تناظر میں یہ صاحبان بیان کرتے کہ پیغمبر گرامی اسلام کہتے رہے ابو طالب عمران نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی, کلمہ نہ پڑھا اور حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے. اور یہاں پر احمد رضا بریلوی جو مکتب اہل تسنن کے بانی مانے جاتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں, جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں وہ انہی کے پیروکار ہیں. اور ان کی کتاب رد الرافضہ سے یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ابو طالب عمران کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مکتب اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں جو ان کا بیان ہے. اور پھر یہ ادعا کیا جاتا ہے کہ حنفی, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی اور جتنے بھی مسالک کی یہ سواد اعظم کی شعبے ہیں, فرقے ہیں, یہ سب کے سب کا اجماع ہے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن آپ کی مذمت نہ کی جائے. اور پھر صحیح مسلم کی یہ احادیث جن میں حد درجہ اہانت ہے, جو پچھلے دنوں 5 دن برابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا, اس میں نے جہاں حدیث کا سلسلہ بالتفصیل بیان کیا گیا کہ عالم اسلام میں حدیثیں نقل کم ہوئی ہیں, حدیث سازی کا سلسلہ بہت زیادہ ہوا ہے. احب الاحبار جیسے افراد کو منتخب کیا گیا, چنا گیا. علی دشمنی میں کس طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو کم کیا جائے, فضیلت کی جنگ میں. اور اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں جو مسلم نے نقل کی, صحیح مسلم میں بخاری کے بعد, کہ انہوں نے آ کر پیغمبر گرامی اسلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ ابو طالب عمران نے آپ کی خاطر اتنی زحمت برداشت کی, لوگوں سے جھگڑے مول لیے, آپ کی خدمت کی, آپ کا دفاع کیا, لوگوں پر غصہ کرتے تھے, بدلے میں آپ کی طرف سے انہیں کیا ملا؟ توجہ فرمائیے, عرض کر رہا ہوں وہ سنیں کیا کہتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے رسول اسلام سے پوچھا کہ اتنا کچھ کیا ابو طالب عمران نے, تو آپ نے ان کے لیے, ان کے بابا عباس وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ تو پیغمبر فرما رہے, یہ مسلم ہے, مسلمانوں کی دوسری بڑی کتاب, جسے سوشل میڈیا کی یہ دانشور نام نہاد روشن فکر تم طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد احادیث ہے, چارہ نہیں ہے, اور ان کی روشنی میں یہ عقیدے قائم کیے جا رہے ہیں. میں اس لیے ذرا سا تناظر بیان کر کے پھر قرآن مجید کی طرف سے, قرآن مجید کے محضر میں حاضر ہو کر ابو طالب عمران کی شخصیات کی کچھ ابعاد اور جہتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پھر میں حدیث کے برابر میں حدیث بھی نہیں لے کے آؤں گا, میں قرآن مجید کی آیات سے اپنی بات شروع کروں گا. تو کہا گیا کہ آپ نے کیا کیا جب ابو طالب نے آپ کے لیے جھگڑے مول لیے, لوگوں کی مخالفتیں مول لی, ان کے ساتھ غصہ کیا, جھگڑا کیا, آپ کا دفاع کیا, قدم قدم میں آپ کا ساتھ دیا, تو آپ نے بدلے میں کہا, اے عباس میں نے اپنے چچا ابو طالب عمران کو جہنم کے درک اسود سب سے نچلے گڑھے سے نکالا. سبحان اللہ. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی, حشر برپا نہیں ہوا, حساب و کتاب شروع نہیں ہوا,
ابو طالب سے پتہ نہیں کون سا ایسا جرم ہوا کہ حساب و کتاب سے پہلے وہ جہنم سے سب سے نچلے گڑھے میں پہنچے ہوئے. صرف علی دشمنی کے علاوہ مجھے کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وجہ ہو سکتی ہے. کہا اے عباس، میں نے اپنے چچا ابو طالب عمران کو جہنم سے کی سب سے نچلی کھائی سے نکال کر مقام دحداح تک پہنچا دیا، یعنی جو جہنم کا کنارہ ہے. میری شفاعت کے نتیجے میں اور میری کوششوں کے نتیجے میں میرے چچا جہنم کی نچلی گھاٹی سے نکل کر اب جہنم کے کنارے پہ بس ان کے پاؤں ذرا سے لٹکے ہوئے جہنم میں. لیکن ان کے پاؤں جو لٹکے ہوئے جہنم میں اب بھی اتنا فشار ہے اس آگ کا پاؤں کے اثر سے کہ ان کی جو کھوپڑی ہے اور ان کا سر نعوذ باللہ خاکم بدہن نکر کفر نباشد، کہ ان پاؤں جو آپ کے لٹکے ہوئے جہنم میں اگرچہ اس طرح کے اسفل سے آپ کو نکال دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ہانڈی کی طرح سے ابل رہا ہے. سمندر سے میرے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. یہ کس کی توہین کی جا رہی ہے؟ ایک طرف پروردگار کی، دوسرا ختمی مرتبہ کی. یہ مزاج ہے آپ کا. اسی صحیح بخاری میں نے پڑھا تھا، ایک صحابی ہے، پیغمبر نے پوچھا 2 دن ہو گئے آیا نہیں. وہ سب نے بتایا کہ نہیں ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم نے بھی نہیں دیکھا. فرمایا چلو چلتے ہیں اس کے گھر، بچے نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے. پہنچے پیغمبر، دیکھا وہ فارغ زدہ ہے اور عجیب و غریب تکلیف میں پڑا. یہ بخاری پیغمبر نے پوچھا میرے صحابی تجھے کیا ہوا، کیوں یہ حالت بنائی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ کہ آپ نے آخرت کا عذاب ذکر کیا اور جب میں آخرت کا عذاب سن کر آیا تو میں پریشان ہوا اور مجھے یہ سوچ کر کہ میں کیسے برداشت کروں گا. میں نے اپنے اندر ہمت محسوس نہیں کی تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ پروردگار تو نے جو عذاب نازل کرنا اسی دنیا میں کر دے، کہ آخرت کا عذاب برداشت کرنے کی مجھ میں سکت نہیں تھی. تو یہ کیفیت تاری ہوگی، اسی کا میں مجھ پہ فالج گرا اور میں تڑپنے لگ گیا. یہ بخاری ہے اور صحیح حدیث ہے، ہمارے یہاں بھی حدیث موجود ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کتنا احمق ہے اور نادان ہے، کریم کے دروازے پر جا کر کچھ مانگ لیا اور باقی خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا. تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کے دربار میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آخرت کے عذاب سے بھی خود کی گلو خلاصی کر دیتا، دنیا کے عذاب سے بھی. تو نے تو اللہ کے مزاج کو نہیں سمجھا. ذات ختمی مرتبہ تو مظہر مزاج حق تعالی ہے. خدا یا تو یہ خود بتا رہی ہے، حدیث خود ساختہ ہے. سو اس طرح کی گفتگو میں اور اسی عنوان سے کلمہ نہیں پڑھا اور اس حالت میں دنیا سے چلے گئے اور اب اس کیفیت میں ہیں. ابھی باقی لوگ قبروں میں ہیں لیکن نہیں معلوم ابو طالب عمران سے کیا جرم ہوا، کیا خطا ہوئی. میرے خیال میں تو اس کے علاوہ جو علی کے بابا ہیں آپ سے کوئی اور جرم سرزد نہیں ہوا اور انہیں ملا نے پہلے سے جہنم میں پہنچا دیا. میرے عزیزو، ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا میں آقا کی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہوں. لیکن چونکہ بچوں نے جوانوں نے خواہش کی اب سونے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ جتنی بھی کتابیں بخاری سے شروع کریں جس کی 3884 نمبر حدیث اور مسلم، پھر ترمذی اور ابن ماجہ، ابو داؤد اور سب سے آخر میں لکھی جانے والی کتاب ان 6 کتابوں میں سے سنن نسائی اور پھر مستدرک علی صحیحین امام حاکم نیشابوری اور اس کے بعد موطا امام مالک اور ان 6 کتابوں سے پیچھے چلے جائیں جو 6 کتابیں امام حسن عسکری اور امام علی نقی کے زمانے میں لکھی گئی. امام رضا کے زمانے میں آ جائیے، ابو یعلا موصلی اور عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ، وہ کہ جو بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں، ان کی کتابوں سے شروع کیجئے. پھر سیاہ ستہ اور پھر حدیث کی جتنی بھی کتابیں اس زمانے میں آ جائیے، سلسلۃ احادیث صحیحہ امام ناصر الدین البانی نے جو لکھی، اور پھر تاریخ کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، تاریخ مدینہ و دمشق
جسے اپنے اساتذہ نے لکھا اور تاریخ اسلام وقی ترین تاریخ اور بہترین تاریخ ہے، جسے امام شمس الدین ذہبی نے لکھا، اور تاریخ طبری اور تاریخ بغدادی جسے ابو بکر خطیب بغدادی نے لکھا ہے، اور البدایہ والنہایہ جسے ابن کثیر نے لکھا، اور الکامل جسے ابن اسیر نے لکھا، اور یعقوبی اس القابہ ملک الذہب الاصابہ الاستیعاب، اور خود امام مسلم نے جو لکھی، اور امام اسماعیل بخاری نے تاریخ کبیر لکھی ہے۔ یہ تاریخ اور حدیث کی ساری کتابیں ہیں، اور جتنے علماء نے لکھی ہیں ان کی ارواح کو شاہد کرتا ہوں، اور اس دور کے جتنے بھی روشن فکر علماء ہیں کراچی سے لے کے آپ کے لاہور تک، جو کہتے ہیں احسان کرتے ہیں ابو طالب عمران پر کہ ٹھیک ہے یہ کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ میں عرض کروں گا یہ احسان بھی نہ کرو، لیکن سب کے سب مل کر مجھے اس آیت کا مفہوم بتا دو کہ کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا کہ جو انہی کے نفوس میں سے ہے۔ تو مجھے وہ مومن ڈھونڈ کے بتا دو کہ جو اعلان رسالت سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا نہیں پہنچے گا، نہیں نعرہ ایسا تو مطلب بات میں نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ جمعہ میں اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے جن سے متعلق اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں، ان بدھوں میں، ان جہلاء میں رسول کو بھیجا ہے۔ نہ سورہ جمعہ کی بات نہیں کر رہا، سورہ مبارکہ آل عمران جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان؟ بعث فیہم رسولا، کہ ان مومنوں میں رسول بھیجا ہے۔ من انفسہم، وہ رسول انہی کے نفسوں میں سے ہے، انہی کی جانوں میں سے ہے۔ سورہ یاسین میں، سورہ جمعہ میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ وہ مومنین کون سے ہیں؟ مومن بھی نہیں کہا۔ عربی میں مومنین کا لفظ کم سے کم عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، تسمیہ کے لیے 2 کا لفظ ہے، مومنین، یا خدا فرما رہے مومنین۔ وہ مومنین کون ہیں؟ جن میں اللہ نے رسول بھیجا جس کے آنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، یعنی جس رسول کی بعثت سے پہلے وہ مومن تھے، ان مومنوں میں اللہ نے رسول بھیجا۔ کون ہے؟ یا وہ ڈھونڈ کے بتائیں، اور صبح قیامت تک جتنے بھی نام لیے اور جتنے بھی روشن فکر ہیں وہ ایک نہیں بتا پائے گا۔ اگر تم نہیں بتا پاتے ہو تو پھر ہم بتائیں گے کہ وہ مومن کون ہے۔ پہلے مومن ابو طالب عمران ہے، دوسرا ان کا بیٹا علی ہے، اور تیسری خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ اس کے علاوہ کوئی کسی مفسر کے پاس چلے جائیے، کسی دانشور کے پاس چلے جائیے، کسی عالم کے سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بتائیں، سادہ سی بات ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین میں بھیجا۔ وہ مومنین کون ہیں؟ جو رسول کی بعثت سے پہلے مومن ہیں، وہ کم سے کم 3، ایک ابو طالب عمران، پھر آخر 600 سال کا عرصہ ہے۔ جناب عیسیٰ کو جب بیت المعمور پر اٹھایا گیا، 4تھے آسمان پر، تو جناب عیسیٰ کے 4تھے آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر پیغمبر کی
کی ولادت تک کم سے کم 600 سال کا فاصلہ ہے. اور سنی شیعہ حدیث میں یہ حدیث مشترک ہے کہ لولا الحجۃ لساقت الارض باہلھا. اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے. عیسیٰ جا چکے, ان کے بعد کوئی نبی بتاؤ, پیغمبر سے پہلے عیسیٰ کے بعد کوئی نبی بتاؤ. تو اگر 600 سالوں میں کوئی حجت خدا نہیں ہے تو پھر اس زمین کو نابود ہو جانا چاہیے. تو کیوں نابود نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انبیاء تو نہیں آئے, لیکن اللہ نے انبیاء کے اوصیاء کو برابر بھیجتا رہا ہے پروردگار. ان اوصیاء میں ہاشم بھی ہیں, ان میں عبد المطلب بھی ہیں, ان میں ابو طالب عمران بھی ہیں. اگر ابو طالب عمران ان اوصیاء کی صف میں نہ ہوتے اور اس درجہ رفیع پر فائز نہ ہوتے, بات اسلام کی نہیں ہے, بات ایمان کی نہیں ہے. اگر اس درجہ رفیع پر فائز نہ ہوتے اور اللہ کی حجت نہ ہوتے تو کبھی اللہ قرآن میں یوں نہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد. یہ خدا فرما رہا ہے. اب میں بخاری مسلم کے مقابلے میں اصول کافی یا تہذیب یا استفسار یا ملاحظ الفقیہ یا وسائل الشیعہ کی حدیث نہیں لے کے آ رہا. قرآن ہے جس سے متعلق خود پیغمبر نے حکم دیا کہ میری ہر حدیث کو قرآن کے برابر میں لے کے آؤ. اگر وہ اس کی طول میں آ جائے تو قبول کر لو, اگر عرض میں آئے تو دیوار میں دے مارو. تو یہ قرآن نے جو فرما رہا ہے, اعلان کر رہا ہے لا اقسم بہذا البلد, میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا. پھر کیوں اٹھا رہا تھا؟ اس لیے اٹھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد, اس لیے اٹھا رہا ہوں اے میرے مصطفیٰ تم یہاں رہتے ہو, زندگی گزارتے ہو, سانس لیتے ہو, اس مدینے کی گلیوں میں چلتے ہو. شیخ محمد مصطفیٰ وہ تو مدینہ میں بھی رہے, قبر بھی مدینہ میں بنی, تو پھر اللہ مدینے کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا, مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر تو مدینہ میں رہے, لیکن اللہ صرف پیغمبر کی وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا. اللہ پیغمبر کے علاوہ تو اور شخصیتوں کی وجہ سے بھی قسم اٹھا رہا ہے, جن میں سے ایک شخصیت پیغمبر کے ساتھ مدینہ نہ جا سکی. کون ہے وہ؟ خود قرآن فرماتا ہے وَوَالِدِهِمْ وَمَا وَلَدَ, ایک آپ اور آپ کے علاوہ ایک باپ اور اس کا بیٹا. اب جتنے نام لیے یہ سارے کے سارے زندہ مردہ سب مل کے ڈھونڈے کون سا باپ ہے, کون سا بیٹا ہے. کیا ابو لہب ہے اور اس کا بیٹا, یا ابو جہل ہے اور اس کا بیٹا, یا ابو سفیان ہے یا اس کا بیٹا, یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا. مجھے تو ابو طالب عمران اور اس کے بیٹے علی کی کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اس شہر کو لائے کے قسم بنا دے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا. ایک بات فیہم, کہ ان میں رسول بھیجا. کون ہے؟ من انفسہم, انہی کے نفسوں میں سے, انہی کے جیسا, انہی کے جیسا. ہم کہیں اٹھ کر محمد ہم جیسا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اگر پیغمبر جیسا کسی کو کہا تو یا ابو طالب ہے, یا خدیجہ ہے, یا علی ہے. ابو طالب, خدیجہ اور علی جنہیں قرآن نفس رسول قرار دے رہا ہے سورہ بقرہ آل عمران کی روشنی میں, تو اللہ نے جنہیں نفس قرار دیا اور جنہیں محمد جیسا قرار دیا, ان میں سے ایک علی ہے جو کہہ رہے انا عبد من عبید محمد. وہ تو خود کو محمد جیسا نہیں کہہ رہے, وہ تو کہہ رہے میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں, میں محمد کا بندہ ہوں. انا عبد من عبید محمد. اور اسی علی کا باپ ہے وہ کافروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم یا سیدی و مولایا, اے میرے سید, اے میرے سردار, آپ میرے سردار, میں آپ کا غلام. باپ خود کو غلام کہہ رہا ہے, بیٹا خود کو اسی نبی کا غلام کہہ رہا ہے. اگرچہ قرآن انہیں نفس رسول کہہ رہا ہے, تو جنہیں نفس رسول کہا اللہ نے پیغمبر کا, وہ تو خود کو پیغمبر کا غلام کہہ رہے ہیں. جنہیں نہیں کہا وہ کہہ رہے ہیں ہم جیسا ہے.
کبھی ہم جیسا کہتے ہیں، کبھی اپنا یار کہتے ہیں، کبھی اپنا دوست کہتے ہیں۔ احترام رسالت کا معیار اور میزان ذات مطالب ابرار ہے من انفسہم، اور تفسیر قومی میں اور تفسیر نور الثقلین میں اور دیگر تفاسیر میں من انفسہم کی تفسیر میں جو علماء نے بیان فرمایا، خود آیت اللہ حسن زادہ عمری معمولی ذرے سے لے کر جو وجود کا مصداق ہے، اعلیٰ ترین وجود تک جو اللہ ذات واجب الوجود ہے، ممکن الوجود سے لے کر واجب الوجود تک، ان کی ابعاد ہیں، ڈائمنشنز ہیں، جہات ہیں، جہتیں، ہر وجود کی 3 جہتیں، ایک اس کی ذات، ایک اس کی صفات، ایک اس کے افعال، بندے سے شروع کرے خدا تک چلے جاتے ہیں، سب کی 3 جہتیں، ذات، صفات، افعال۔ من انفسہم جو قرآن بیان کر رہا ہے، تو ذات مصطفیٰ کے نفس، اس کی تفسیر میں عرفاء نے بیان کیا کہ محمد کی صفات کے مظہر کا نام ابو طالب ہے، اور محمد مصطفیٰ کے افعال کے مظہر کا نام خدیجہ کبریٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی ذات کے مظہر کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ نعرہ حیدری، جو سورہ مبارکہ دہر میں آیت نمبر 26 میں پروردگار کیا فرمایا کہ فَلَا تُطِعْهُمْ آثِمًا أَوْ غَفُورًا، اے رسول جو گنہگار ہے اور جو کافر ہے کبھی ان کے مشورے کو قبول نہ کرنا۔ اے میرے رسول کبھی عاصم یعنی گنہگار اور غفور یعنی کافر کے مشورے کو قبول نہ کرنا۔ تو جہاں پر پروردگار اپنے محبوب کو منع کر رہے کہ کبھی عاصم گنہگار اور کافر کے مشورے کو اہمیت نہ دینا، قبول نہ کرنا، مجھے بتائیے گا 3.5 سال شیب ابی طالب میں پیغمبر کس کے مشورے سے رکے رہے؟ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن نے ابو طالب کے لیے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یعنی گناہگار کے مشورے کو نہ ماننا، تو جس کے مشورے کو مانو وہ کون ہوگا؟ وہ گناہگار نہیں ہے، تو جو گناہگار نہیں ہے اسے آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مقام ابو طالب عمران ہے۔ میرا لاکھ سلام ہو رسول اسلام کی زوجہ ام حبیبہ پر، کیا کام کیا آپ نے؟ اگرچہ اپنا باپ ہے، باپ کے حقوق کو نبی کی زوجہ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ ام حبیبہ اپنا ہی باپ آیا اور باپ کو جس لمحے بیٹھا اسی لمحے پکڑ کے اٹھا دیا، ارے یہ پیغمبر کی مسند ہے، یہ طاہر و طیب مقام، یہاں پر کوئی بھی ناپاک شے اس کو تحمل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک سردار بنو امیہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کتنی پاک اور طاہر و طیب گود ہے ابو طالب عمران کی کہ جس کی آغوش میں پیغمبر سالہ سال زندگی گزارتے رہے، جو میں نے پڑھا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ابو طالب کی عمر 35 سال کی، 35 سال کے ابو طالب، اور 8 سال کے بعد جب براہ راست آپ کی گود میں آئے، 8 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک 6 سال برابر ایک لحاف پہ، ایک بستر پر ابو طالب عمران کے ہمراہ سوتے تھے، اور ایک لمحے کی جدائی پیغمبر گرامی اسلام کو گوارا نہیں تھی۔ پہلی مرتبہ جب پیغمبر کی عمر 12 سال تھی، ختمی مرتبہ کی عمر 12 سال تھی، ابو طالب عمران شام جانے لگے، سال میں ایک دفعہ جاتے تھے شام، گیہوں، گندم اور عجر کا کاروبار کرتے تھے۔ جب جانے لگے تو پیغمبر کی رو رو کے آنکھیں باہر نکالی، سوچ گئی، کہ بھتیجے کیا ہوگا؟ کہ چچا میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتا، کہ بیٹے میں بھی آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ شہید مطہری نے لکھا ہے کائنات میں 2 چچا اور بھتیجے ہر درجہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے،
ایک حسن مجتبی، ایک امام حسین اور آپ کے بھائی حسن کے فرزند قاسم اتنی محبت کرتے تھے، سب سے مشکل اجازت جناب قاسم کو ملی میدان جنگ کی طرف جانے کے لیے۔ وقت آخر چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کے گلے رکھے، اتنا گریا کیا کہ کھش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہی کیفیت ابو طالب عمران اور آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی تھی جب شام کے سفر کے لیے جا رہے تھے۔ بلاخر فرمایا میں آپ کو اپنے ہمراہ لے کے جاؤں۔ ہمراہ لے کے گئے، اس دفعہ سانچ لے کے گئے، اور اس سے پہلے زندگی بھر آپ ہر سال جایا کرتے تھے، لیکن کیا بھتیجے اب آپ سے الگ اور آپ کو لے جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو آپ کی دوری بھی مجھے گوارا نہیں۔ آپ پڑھ لیجیے، تمام مورخین نے لکھا اس کے بعد آپ نے تجارت ترک کر کے وہی روک دی، اپنی نیابت میں کسی اور کو بھیج دی۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جب تک دسترخوان پر محمد مصطفیٰ تشریف نہ لے آتے تھے، اپنے 4 بیٹوں میں سے اور 2 بیٹیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں تھی وہ دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھائے، خود بھی انتظار کرتے تھے۔ دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوتا تھا، فرماتے تھے سب سے پہلے میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ پیے گا، پھر میرے بچے پیے گے، پھر میں پیوں گا۔ کتنا عرصہ ختمی مرتبہ ابو طالب عمران کے گھر میں رہے، کبھی ایک دفعہ بھی اولاد میں سے کسی کو سبقت نہیں لے جانے دی، زندگی بھر پیغمبر کو مقدم رکھا، پیغمبر کو مقدم، اور اولاد آخر تھی۔ اسی طرح سے شیب ابی طالب 3.5 سال تک کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹوں کو بھتیجوں پر قربان کرے؟ بھتیجوں کو بیٹوں پر قربان کیا جاتا ہے، بیٹوں کو بھتیجوں پر قربان نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہر رات پیغمبر کیا کام کرتے ہیں؟ علی کو پیغمبر کے بستر پر لٹا دیتے ہیں، آخری رات پیغمبر کو علی کے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ بیٹوں کو بھتیجے پر قربان نہیں کیا جاتا، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کو ابو طالب عمران اپنا بھتیجا نہیں سمجھتے، اپنا دین، مذہب، ایمان اور عقیدہ سمجھتے۔ بھتیجوں کو، بیٹوں کو بھتیجوں پر قربان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیٹوں کو اپنے عقیدے پر قربان کیا جا سکتا۔ علی کو پیغمبر کی جگہ پر لٹا کر اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں، اپنے دین کا تحفظ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اور کیا بصیرت افروز نگاہ ہے ابو طالب عمران کی۔ 4 بیٹے ہیں، جناب عقیل سب سے بڑے، یہ پیغمبر کی ہمسن ہے، تقریباً برابر، قریب عمر ہے۔ ان سے 10 سال چھوٹے پھر عقیل سے 10 سال چھوٹے پھر جعفر سے 10 سال چھوٹے پھر علی۔ لیکن باقی تینوں بھائیوں کو چھوڑ کر ہمیشہ ابو طالب عمران پیغمبر کے بستر پر علی کو لٹا دیا، کبھی 3 میں سے کسی اور کو نہیں لٹایا، چونکہ ابو طالب جانتے کہ معصوم کی جگہ پر صرف معصوم آ سکتا۔ اور کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر گرامی اسلام کی ایمان پر اس درجہ شک کرے کہ کہیں آج تو مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں رسول ہے بھی کہ نہیں، انہیں تو آپ اپنے سر کا تاج بنائیں۔ اور وہ ابو طالب عمران جو یقین کی اس انتہائی حد پر فائز ہو، جب 3.5 سال گزرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا چچا جان، وہ معاہدہ جو کفار مکہ نے ہمارے ساتھ تحریر کیا تھا، اس سب کے سب کو دیمک چاٹ چکی ہے، صرف نام محمد باقی ہے، صرف نام محمد باقی ہے۔ آپ ان کو جا کے یہ خبر دیں کہ اگر میرا بھتیجا ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہمارا محاصرہ ختم کر دیا جائے، اور اگر میرے بھتیجے کا بیان حقیقت سے ہم آہنگ نہیں ہے تو پھر اسی طرح بدستور ہمیں قید میں رکھا جائے، محاصرے میں رکھا جائے۔ اگر ذرہ برابر شک ہوتا تو ابو طالب کہہ سکتے تھے بھتیجے سوچ لو، میری سودگی نہ ہو جائے، مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر کہا پیغمبر گرامی اسلام نے، ادھر ابو طالب عمران چل پڑے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے جو کفار کے مجمع میں، کافروں کے مجمع میں اپنے گود کے پروردہ کو، ابو جہل نے کہا اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، ابو لہب نے کہا اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب عمران کی سیرت پڑھ جائے، پھر احادیث گھڑی جائے۔ ابو طالب عمران تو وہ ہے کہ پہلے 2 دن ابو لہب نے جب محفل کو خراب کیا
اور تیسرے دن دروازے پر علی کو کھڑا کیا ابو طالب عمران نے کہ آج کوئی کافر باہر نہ جا سکے، اور خود اس کے پاس چل کے بیٹھے جو 2 دن سے محفل کو خراب کر رہا تھا، پیغمبر کی گفتگو کو متاثر کر رہا تھا۔ جیسے پیغمبر خطاب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتا، اچھا آپ جادو کرنے کے لیے بلایا تھا، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہم تو نہیں بیٹھیں گے۔ دونوں دن ابو لہب ساری محفل کو خراب کر کے چلا گیا، اور آج تیسرے دن جیسے ہی ابو لہب نے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہا، خود ابن حشام نے لکھا کہ اس محفل کے گوشے سے بوڑھا مجاہد اٹھا جس کی داڑھی سفید تھی، جس کے چہرے پر جمال ہاشمی تھا، جس کی پیشانی پر جلال ابراہیمی تھا، جو نسل ابراہیم سے تھا، جو ذریت اسماعیل سے تھا، وہ پورے جلال کے عالم میں اٹھا، اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو لہب کو کھینچ کر زمین پر بٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا اب تو ابو طالب اس وقت تک تمہیں اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا تب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ اپنی تقریر مکمل نہ کر دے۔ یہ شجاعت ہے، اور کب کبھی تاری ہے، صرف ابو لہب پر نہیں، سارے 40 سے 40 کافر دبک کر سمٹ خاموش ہے، سناٹا تاری ہے، سکوت تاری ہے۔ اگرچہ چہرہ سرخ ہے اور پسینہ گر رہے ہیں ابو طالب عمران کے چہرے سے، لیکن اسی کا بھی مورخین نے لکھا، شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے تاریخ اسلام میں، اس سے بڑا مورخ کون ہے؟ شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام کی پہلی جلد میں لکھا کہ ادھر اتنے غیظ و غضب کے لہجے میں ابو طالب عمران ابو لہب کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف جیسی پیغمبر کے چہرے پر نگاہ پڑی، رخ دیا پیغمبر کی طرف، کمال ادب سے سر جھکائے، لہجے میں اتنی نرمی لے کے آئے، اور جیسے کوئی درخواست کرتا ہے کسی بڑے سے، گزارش کرتا ہے کسی بڑے سے، جیسے کوئی شاگرد اپنے معلم اور مرشد کے سامنے آ گیا ہو، ادب سے کہتے ہیں قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے۔ کون کہہ رہے؟ چچا کسی بھتیجے کو، باپ بیٹے کو کہہ رہے، رئیس کعبہ، رئیس مکہ، رئیس کعبہ اپنے بھتیجے کو، اپنے پروردگار کو، اپنی گود کے پانے کو کافروں کے مجمع میں کیا کرے؟ میرے سید، میرے سردار، قم یا سیدی و مولایا، اب کھڑے ہو جائیے۔ فَتَكَلَّمْ مِمَّا تُحِبُّ، جو جی میں آئے کہیے، جو جی میں آئے کہیے، وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے۔ تو ایمان اور کسے کہتے ہیں؟ صاحب الغدیر نے جو وجہ بیان کی، سنیں، کانوں میں کہی جانے والی باتیں سب کو پہنچ جاتی ہیں، اور وہ حدیث کی کتابوں میں درج ہو جاتی ہیں۔ رسول نے وہ بات جو کسی کی کان میں، ابو طالب عمران کی کان میں گئی، وہ تم نے سن لی، اور جو 18 ذی الحج کو اتنے بڑے میدان میں گئی، اسے نہیں سنا ہے۔ مسئلہ نہیں ہے، صاحب الغدیر نے لکھا ہے، کہا کہ پیغمبر نے بے عینی وہی کام کیا تھا، واقعاً ایسے کان میں کچھ کہا تھا، لیکن کیا کہا تھا کہ آپ کیا مطلب لے رہے ہیں؟ اور پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے اس سے پہلے جنگ احد کے موقع پر اپنے چچا حمزہ کو بھی بات کہی تھی۔ یہ صاحب الغدیر علامہ امینی نے لکھا تھا، پیغمبر اکرام اسلام نے جناب حمزہ کو کہا، اے حمزہ کل آپ شہید ہو جائیں گے، جس صبح شہید ہونا ہے رات خبر دے دیں، آپ شہید ہو جائیں گے۔ کہ یا رسول اللہ میری سعادت ہے۔ کہا اے حمزہ میں ایک امر کی نسبت خائف ہوں، ایک امر کی نسبت پریشان ہوں۔ کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کہا اے حمزہ کل جب آپ شہید ہوں اور قبر میں اتارے جائیں گے تو قبر میں جہاں آپ سے پروردگار کی الوہیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری رسالت اور نبوت سے متعلق پوچھا جائے گا، وہاں پر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن کیونکہ علی کم سن ہیں اور آپ کے بھتیجے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ جواب دینے میں تأمل کا شکار ہو جائیں، نیت العل کا شکار ہو جائیں، سوچ میں پڑ جائیں، تو مبادا تاخیر میں جواب دینے کے سبب آپ کی آخرت خطرے میں پڑ جائے، آپ کی نجات خطرے میں پڑ جائے۔ تو جناب حمزہ، علامہ امین نے کہا، جناب حمزہ نے کہا یا رسول اللہ کیا علی کی امامت و ولایت کا امر خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ تو خدا کی طرف سے۔ تو کہا کہ جس خدا کے حکم سے میں نے اپنے ایک بھتیجے کو اللہ کا نبی مان لیا، اسی خدا کے حکم سے دوسرے بھتیجے کو اللہ کا نبی، اللہ کا ولی ماننے میں مجھے کیا مشکل پیش آ سکتا؟
یہی بات ابو طالب عمران سے کہ یہی بات فاطمہ بنت اسد کو جب قبر میں لٹایا، یہ تو سب نے لکھا ہے، یہ تو امام طبرانی نے بھی لکھا ہے معجم اوسط میں کہ قبر میں اتارنے کے بعد 3 مرتبہ پیغمبر نے کہا آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ صحابہ نے بعد میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ علی کی ماں کی قبر پر کیا کہہ رہے تھے؟ ابنوں کے آپ کا بیٹا۔ کہا اس لیے کہ آپ فرشتہ ایک سے ایک کے بیٹے علی کی ولایت اور امامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا، اپنی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ کس طرح اپنے بیٹے کو اپنا امام کہے۔ میں اس لیے یاد دہانی کر رہا تھا مبادا ان کی آخرت خطرے میں پڑ جائے۔ کوئی بھی علی کی ولایت سے مستثنا نہیں۔ سلام بھیجیے خاندان فاطمہ۔ تاخیر ہو گئی، زیادہ تاخیر دینا مناسب اور موضوع نہیں سمجھتا۔ یہ ابو طالب عمران ہے جو اوصیاء انبیاء میں سے جن کا تعلق ہے، جو اپنے کردار میں، علم میں، بردباری میں، شجاعت میں، معرفت میں، زہد میں، سخاوت میں اپنی مثال آپ ہے۔ پورے عرب میں کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اسی لیے بہار الوا کی 9 نمبر جلد میں امام صادق سے حدیث سے نقل کیا علامہ مجلسی نے کہ اگر ساری کائنات کے اہل ایمان کا ایمان ایک ترازو عدل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ہمارے جد بزرگوار ابو الائمہ ابو طالب عمران کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ہمارے جد ابو طالب عمران کی ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس سے تقابل کریں اللہ یہ ابو طالب عمران ہے۔ دیکھیے یہاں سے جب آزاد ہوئے نا، بڑی بات ہے، پیغمبر اکرام اسلام شاہ ابی طالب سے 3 سال گزارنے کے بعد آزادی ملی، یہ کامیابی ہے۔ اور اس سال بڑی تعداد میں افراد مسلمان ہوئے اور رسول اسلام کو بڑی بشارتیں ہوئی، اور آپ کو معراج کی سعادت بھی شیخ ابی طالب سے نکلنے کے بعد ہوئی، اور نماز پنجگانہ کی جو وجوب ہے وہ بھی شیخ ابی طالب سے نکلنے کے بعد، اور اس کے علاوہ 20 خوشیاں ایک ساتھ ملی، لیکن پیغمبر نے اسی سال کو عام الحزن قرار دے دیا۔ حالانکہ قرآن منع فرما رہا ہے، قرآن منع فرماتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک امام صادق کی منصور دوانکی کے دربار میں ایک حدیث بیان کی تھی، 40 سوال یاد ہیں آپ کو؟ منصور دوانکی کے دربار میں جب اس نے وہ حنیفہ سے کہا کہ آپ نے جعفر صادق سے ایسے 40 سوال پوچھنے کی وہ جواب نہ دے سکے، وہ سوال میں نے عرض کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا تھا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے کہ اگر انسان جنت میں چلا جائے اور اس کے ماں باپ جہنم میں چلے جائیں، اس کے والدین جہنم میں چلے جائیں، بہن بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے اولاد یہ جہنم میں چلے جائیں، تو جب بھی اسے اپنے والدین کی، بہن بھائیوں کی اور اپنی اولاد کی یاد آئے گی، چاہے یہ خود جنت میں ہے لیکن یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی کہ میں تو یہاں پر پھل کھا رہا ہوں، ہوروں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور شراب کے جام پی رہا ہوں، وہ سڑ رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ سوال کیا اس نے، 40 سوالوں میں سے ایک سوال جو میں بیان کر کے جا چکا ہوں، تو یہ جنت اس کے جہنم بن جائے گا۔ امام صادق نے کیا بیان کیا تھا؟ نا جنت ایسا نہیں ہوگا۔ تو ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا؟ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا تھا اس لیے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا رہ جاتا ہے، اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جائے تو اللہ، انسان کبھی اللہ کے دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ابو طالب عمران کون ہے کہ جس کے صوت میں ختمی مرتبت نے پورا سال غم کا سال قرار دے دیا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کس درجے رفیع پر فائز ہے۔ جب تک زندہ رہے کسی کافر کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے قریب تک۔ ایک دن بیت الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے پیغمبر اکرام اسلام، اور اس روز ابو طالب عمران ویسے تو آپ کے قریب بیٹھے رہتے تھے،
سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہر مقام پر۔ اس روز کسی کام سے آپ گھر میں مصروف تھے، پیغمبر اکیلے ہیں، اس فرصت کو غنیمت جاننا۔ ابو جہل کھڑا ہے، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل ہے۔ دیکھا آج محمد مصطفیٰ اکیلے ہیں، پاس عبداللہ بن زبری کھڑا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ روز آتا ہے ہمارے بتوں کے سامنے اپنے خدا واحد کی پرستش کرتا ہے، وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ عبداللہ زبری، ذرا یہ جو سامنے اونٹ کا وہ گوبر پڑا ہے، اوجری پڑی ہے، خون پڑا ہے، ذرا سے اٹھاؤ، میں تمہیں درہم و دینار دوں گا، یہ محمد کے میرے عزیز کے چہرے پر پڑا، کپڑوں پر پڑا۔ عبداللہ زبری اٹھا، ایک ہاتھ میں سے اوجری گوبر لیا، خون میں دوسرا ہاتھ کر پر، اور آگے بڑھ کر پیغمبر کے چہرے اور کپڑوں پر باندھ دیا۔ امام شمس الدین ذہبی نے لکھی اس بات کو لکھا، اس روایت کو بیان کیا، اور سعید بن عامر اس بات کی صحابی رسول روایت کرتے ہیں۔ تو ادھر سے پیغمبر گرامی اسلام گریہ کرتے ہوئے مسجد حرام سے پہنچے اپنے گھر چچا کے پاس۔ جیسے وہ طالب عمران نے دیکھا، پوچھا اے محمد کیا ہوا میرے بھتیجے، کیا ہوا، کیوں گریہ کر؟ کہا اس طرح سے عبداللہ زبری نے ابو جہل کے کہنے پر یہ گستاخی اور یہ گوبر اور یہ اوجری اور یہ خون میرے چہرے پہ پڑا، کوئی تلوار اٹھائی اور کسی جوان کو اپنے ہمراہ نہیں کیا۔ یہ شجاعت ہے جو شجاعت میں علی کا بھی باپ ہے، ابو طالب نہ بیٹوں کو ساتھ لیا، نہ بھتیجوں کو ساتھ لیا، نہ عزیزوں کو ساتھ لیا، تنہا تلوار اٹھائے چلے اور سیدھے بیت الحرام میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور اپنے تیور لے کر سب کفار مشرکین ان کے اکابر گھبرائے، ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگے۔ دور سے آواز بند کی، خبردار اگر کسی نے اگر اپنی جگہ چھوڑی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پھر آگے بڑھے، تلوار کو نیام میں رکھا اور وہی گوبر بوجھ کی اٹھائی اور ایک ایک کے چہرے پر بندھا۔ ابو جہل اکرمہ کے چہرے پر، ابو سفیان کے چہرے پر، عبداللہ بن زبری کے چہرے پر، کہ خبردار آج کے بعد ایسی جسارت دوبارہ نہ کرنا، آج اس حد تک میں اتفاق کرنا۔ یہ ابو طالب عمران ہے جو نے اپنی ساری زندگی نثار کر دی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنی شخصیت، اپنی سماجی حیثیت، اپنی زندگی کے 50 سال سائے کی طرح رہے پیغمبر کے ساتھ۔ یہ ابو طالب عمران قیامت تک جو بھی جس تک کلمہ پہنچا ہے، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم، یہ بھی بہار اللہ کی 9 نمبر جلد میں 7ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جد بزرگوار ابو طالب عمران کی حمایت نہ ہوتی رسول اسلام کو، تو آج دنیا میں کہیں پر اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، جو دین پاکی ہے، یہ محنت ہے ابو طالب عمران کی اور اولاد ابو طالب عمران کی، جو مجھ سے پہلے ناظم ممبر خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے کہ بدر سے لے کر کربلا تک کس کا خون بہا ہے، کوئی مثال ڈھونڈ کے بتائیے۔ یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے، انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں، اور نبی کے دین کو کوئی دیر چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ گلو اصغر بیشیر درمیان میں۔ کیا بچایا ابو طالب عمران نے اپنے پاس؟ اپنی نسلوں کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، جانوں کی قربانی۔ اس سے بھی بڑھ کر ابو طالب عمران کی پوتیاں، آپ کی بیٹیاں اس محمد مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے کہاں تک پہنچی ہیں؟ میرے عزیزوں، مشکل مرحلہ ابو طالب عمران کی سب سے بڑی قربانی اگر میں کہوں کیا ہے، وہ آپ کی بیٹی زینب بنت علی کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کروا ہے۔ میرے عزیزوں، جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی تو آپ کی شہادت کے بعد مولا متقیہ نے آپ کو غسل و کفن دیا، اور غسل و کفن جب دیا جا چکا تو سب سے پہلے بچوں میں سے امام حسن کو بلایا۔ وہ بلانے کے بعد فرمایا، بیٹا حسن آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور امام حسن کے بعد پھر امام حسین کو بلایا۔ تفصیلات ہیں
امام حسین آئے کس کیفیت میں کبھی عرض کروں گا. اور امام حسین جب زیارت کر چکے اپنی ماں کی تو اب فضا سے کہا کہ میری بیٹی زینب کبریٰ کو بلا لیں کہ اگر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کریں. اور جب فضا نے مولا متقیان کا یہ پیغام دیا تو صاحب دمت الثاقبہ اور صاحب منہاج الدبور نے کیا لکھا؟ ثانی زہرا نے کیا جواب دیا؟ کہا اماں فضا میں خود بے قرار ہوں، اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کی، لیکن مجھے انداز ہے جب میں اپنی ماں کی میت پہ پہنچوں گی تو مجھے اپنے حجاب کا خیال نہیں رہتا. شاید میں اپنے سر سے چادر اتار دوں اور چادر اتار کر اپنی ماں کی میت پہ گریہ کروں تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کی موجودگی میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوگی. ارے جو بی بی 6 سال کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہو. یہ دکھ ہے ابو طالب ابراہیم. کون سے مرحلے طے کیے؟ کربلا سے گزر کر جب یہ بی بی شام آئی 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر ہو گئی. کچھ مسائل ایسے ہیں جنہیں میں ترک کر لیتا ہوں، لیکن آج کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کی بات ہے تو 2 جملے میں ایسے کہہ دوں گا جو عام طور پہ میں نہیں پڑھتا. آئی بی بی 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر ہو گئی. دربار سجائے جا رہے تھے، بازار سجائے جا رہے تھے، اور اس کے بعد سب سے پہلے مرحلے میں 3 دن مکمل ہونے کے بعد ابو طالب عمران کی پوتیوں کو اور آپ کی بیٹیوں کو کہاں سے گزارا گیا؟ شام کے بازاروں سے گزارا گیا. کیسے گزارا گیا؟ اس نسل نے کیا قربانیاں دی ہیں، وفا کی انتہا ہے. کیسے گزارا گیا؟ جہاں سے یہ بچے اور بیویاں گزر رہے تھے مکانوں کی چھتوں سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. اور میں نے بڑا بعض خواتین گھروں سے گن کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے گئی تھی، اور جہاں سے یہ بیویاں بچے گزر رہے تھے کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر اڑیلا جا رہا تھا. یہاں تک کہ چند دن گزرنے کے بعد جب رسول اسلام کے صحابی سہل ابن سعد جہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیواریں بازار کی جو دیواریں اتنی رنگین کیوں ہیں، سرخ کیوں ہیں، کیا ہوا؟ کیا یہاں پر جانوروں کی قربانیاں دی گئی؟ کہ نہیں، صحابی رسول یہاں سے محمد اور علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا. اور کیسے گزارا گیا؟ آگے آگے رقاصائیں تھیں، اور آپ کو اس مرحلے کے بعد بردہ فروشوں کے بازار سے گزارا گیا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو خریدا جاتا تھا. اور کیا مراحل ہیں؟ یہاں تک کہ بیویاں بازار گزار کر جب پہنچی ہیں یزید کے دربار کے باہر تو ثانی زہرا نے سید سجاد، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، وقت بہت ہوا، سید سجاد سے فرمایا سید سجاد اب میری طرف سے جا کر یزید ابن معاویہ کو یہ پیغام دیجیے کہ ہم نے سارے سفر میں دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، غیر مسلموں کو بلایا، تو جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے بس اتنی دیر کی ہمیں چادریں دے دو. ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے. لیکن یزید نے جواب کیا دیا؟ کہا اے سجاد اپنی پھوپھی زینب کو کہو ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. جیسے یہ جواب آیا ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آیا. ایک مرتبہ تمام بیویوں سے خطاب کیا، اے کلثوم، اے اماں فضہ، ام ربا، ام لیلہ، ام فروا، سکینہ، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا. ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے. اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے. اب پھوپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکتا، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا. اب جو ثانی زہرا نے سر اٹھا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے. گویا حسین فرما رہے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی. فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی. اور اب وہ مشکل مرحلہ جب یزید کے دربار میں داخل ہوئی میں نے ساری تفصیلات کو چھوڑ دیا، صرف ایک جملہ، کس کیفیت میں داخل ہوئی اور کیا دیکھا.
بردہ فروش پہلے سے پہنچ چکے تھے. اسی بردہ فروش نے یہ ابو طالب عمران کا جہاد ہے. یہ اسی ابو طالب عمران کی نسل سے 4 برس کی بچی کھڑی ہے. علی کی بیٹی کے سامنے جو سوال پوچھا گیا, ایک مرتبہ ایک سواری نے یہ پوچھا, بردہ فروش نے پوچھا یزید سے, کہا یہ خواتین کون ہیں؟ کہا ان کے مردوں کو ہم نے قتل کر دیا. اب یہ خواتین کو قیدی بنا کے لے گیا. تو جب جو خواتین قیدی بنا کے لائی جاتی ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو انہیں کنیزی میں خریدا جاتا ہے. کہا اے یزید, میں چاہتا ہوں کہ جو 4 برس کی بچی کھڑی ہے اسے اپنی کنیزی میں لے لوں. ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی پھوپھی زینب کے سینے سے لپٹ گئی. کب پھوپھی اماں کیا اب ہمیں کنیزی میں دیا جائے گا؟ اور بس میرے عزیزوں, میں بہت سارے جملے عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت ساتھ نہیں دے رہی. ایک جملہ عرض کروں گا ساری باتیں چھوڑ کر, اگرچہ رب ٹوٹ رہا ہے لیکن ایک جملہ. اس کے بعد سر حسین کہاں پڑا ہے؟ سر حسین اس تشت میں پڑا ہے. سنیں گے یزید نے اس موقع پر کیا جملہ کہا ہے. صاحب منہاج الدموع نے لکھا, ایک مرتبہ یزید کی نگاہ جب سر حسین پر پڑی تو کہا ارے کس نے اس سر کو اتنا بے ترتیب کاٹا ہے؟ کہیں اوپر ہے کہیں نیچے, جلدی کرو کسی حجام کو بلا کے لے آؤ, اسے برابری کے ساتھ کاٹے, اسے ترتیب کے ساتھ کاٹے تاکہ اس کو میرے سامنے گرے نہیں. اس لیے کہ سر حسین بار بار لڑک رہا تھا اس ظرف کے اندر. ایک مرتبہ حجام کو بلایا گیا اور ثانی زہرا کی نگاہوں کے سامنے اب آپ کے بھائی کو ایک مرتبہ پھر شہید کیا جا رہا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حضرت ابو طالب عمران کے صدقے میں تمام حاضر